ایک دن سکھر کے پاس گئے، ایک دن حیدرآباد کے پاس گئے، گزشتہ کل وہ بلوچستان گئے تھے اور آج کے پی گئے ہیں، اور اتنی جگہوں پہ تباہی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم ہر جگہ ظاہر نہیں پہنچ سکتے، دوسرے دیگر لیڈران پہنچ رہے ہیں۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ توسہ شریف کے پاس تشریف لے گئی ہیں، دیگر رہنما مسلم لیگ کے جا رہے ہیں، اور پارٹیز کے جا رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں، مراد علی شاہ صاحب ہیں، فیلڈ میں ہی ہیں وہ لوگ بیچارے، خرم دستگیر صاحب کئی دنوں سے سندھ میں ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت جگہوں پہ پانی بھر گیا ہے گرڈ سٹیشنز پہ، اور بجلی کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب بلوچستان کی تباہی کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا حال ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے 15 ارب روپیہ سندھ کے لیے ایک الگ سے اناؤنس کیا ہے، شاید کل بلوچستان میں بھی شاید 7.5 ارب روپے اناؤنس کیا ہے، کے پی میں بھی اناؤنس کریں گے۔ اس کے علاوہ 28 ارب روپے ہم ایک دے چکے ہیں، 5 ارب روپیہ ایک دے چکے ہیں این ڈی ایم اے کو، اور مزید 100 ارب روپے کی ڈیمانڈ آ گئی ہے۔ پیسے وہ نہیں ہیں جو 100 ارب روپے میرے پاس، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہیں سے اس کا کوئی ذریعہ نکالے گا، ہم مسبب الاسباب ہے اللہ، اور انشاءاللہ ہم راستہ نکالیں گے۔ اس وقت جو ہمارے بھائی بہن ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے بچے والدین وفات ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، جن کی پوری جائیداد لٹ گئی ہے، جن کے جانور مر گئے، جن کے گھر ٹوٹ گئے، جن کا سب کچھ لٹ گیا، ان کا اناج جو بچا ہوا تھا، جو سارا سال ان کو چلنا تھا، سب چلا گیا۔ سندھ کے اندر کاٹن کی کراپ ڈسٹروائے ہو گئی ہے۔ پیاز آپ دیکھیں ایک دن میں 50 روپے سے 250 روپے بڑھ گئی 2 دن کے اندر، کیونکہ پیاز کی اتنی شارٹیج ہے، ٹماٹر اس وقت اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اور پاکستان ڈوب رہا ہے۔ اور اس پاکستان کے ڈوبتے ہوئے جو ایک ہمارا آسرا ہے اللہ کے بعد، وہ اس وقت یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو جو ڈیفالٹ سے بچایا، جس پہ عمران خان چھوڑ کے گیا تھا، وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہے۔ اور اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے ہونے سے پہلے یہ جو گری ہوئی حرکت میں کہوں گا، جو گری ہوئی حرکت پی ٹی آئی نے کی ہے، جو شوکت ترین جس کا آرکیٹیکٹ ہے کہ عمران خان سے اس نے پوچھا، اس کے بعد وہ میٹنگ کے اندر جو ریکارڈنگ آئی ہے، اور پھر اس نے اس کے بعد محمود لغاری کو فون کیا، محسن لغاری کو فون کیا پنجاب میں، تیمور جگڑے کو فون کیا کے پی میں، اور اب اسد عمر اس کو آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے، اور محمود خان بھی اس میں شامل تھے، ان میں سے صرف ایک محسن لغاری ہے جس نے ایک سوال پوچھا کہ کیا ریاست کو اس سے نقصان ہوگا، باقی کسی نے نہیں پوچھا۔ تیمور جگڑا نے کہا کہ میں اس کو ایم ایف کے نمبر 2 کو جانتا ہوں، میں اس کو انفارمیشن دے دوں گا۔ شوکت ترین نے کہا کہ یہ ابھی نکال دو اس سے پہلے کہ کچھ ہو، اور گالیاں دی ماں بہن کی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس سے پہلے کچھ ہو، میڈیا کا زمانہ ہے، آئی ایم ایف کو فوراً مل جائے گا۔ صرف محسن لغاری نے پوچھا کہ کیا ریاست کو نقصان ہوگا، تو شوکت ترین نے آئیں بائیں شائیں کر دی۔ میں کہتا ہوں اس لیے سیاستدان بنے تھے۔ اس دن بھی میں پرسوں آیا تھا تو میں نے یہ گزارش کری تھی کہ اس لیے تو سیاستدان نہیں بنے تھے، اور اس پہ وہ لوگ جھوٹ بولتے رہے کہ مسلم لیگ نون نے کر دیا تھا، اور یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا۔ یہ ایک دن پہلے جو اس کی رویداد فواد چودھری دے چکا تھا، جو میٹنگ میں عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو کیا عمران خان کی سیاست پہ، عمران خان کی ہوس پہ، حکمرانی کی ہوس پہ کیا پاکستان کو بلی چڑھا دیں گے؟ کیا عمران خان پاکستان کا نام بدل کے بنی گالا رکھ دیں؟ کیا عمران خان پاکستان سے بڑا ہو گیا ہے اب؟ مطلب کس لیول پہ آج اسد عمر آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے؟ ان کو شرم نہیں آئی؟ تیمور جگڑا کو شرم نہیں آئی؟ آج میرے پاس آئے، مجھے کہہ کے گئے یہ لوگ کہ ہم نے کسی کو پہچایا نہیں ہے، اور ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ رسول کا خوف کرو۔ یہ کر رہے ہو پاکستان کے ساتھ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا ہے، اور یہ میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ ہم نے بات کی تھی، اور ہماری پارٹی میں کچھ لوگ بول رہے تھے کہ حکومت نہ لو، بہت برا وقت ہے۔ شاید عباسی صاحب آن ریکارڈ ہیں، کہہ رہے تھے کہ حکومت نہ لو، اور دیگر لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت نہ لو۔ میاں نواز شریف بھی بڑے تذبذب میں تھے کہ حکومت نہیں لینی چاہیے، ان کا بھی خیال تھا کہ حکومت نہ لو۔ شہباز شریف صاحب کے پاس میں گیا، میں کہا سر پہلے پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، آئی ایم ایف جانا پڑے گا، یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ شہباز شریف کو میں نے کہا کہ یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو نہیں رہا۔ آپ لوگوں کے سامنے میں نے دیوالیے کی بات نہیں کری تھی جب تک کہ میں نے دیوالی سے بچایا نہیں اس ملک کو، لیکن اس وقت میں نے شہباز شریف کو کہا کہ سر یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اس وقت ہم کو یہ کرنا ضروری ہے۔ شہباز شریف انڈرسٹوڈ دس، اس کو یہ بات سمجھ میں تھی کہ
کہ یہ ملک دیوالیہ ہو گیا, اس کو بچانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایبلٹی دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو ایک سیاسی فرینچائز دی ہے. اس کو سب کو انہوں نے کہا داؤ پہ لگائیں گے, لیکن ملک کو بچائیں گے. ملک نہیں ہوگا تو مسلم لیگ بھی نہیں ہوگی, ملک نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی بھی نہیں ہوگی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, اس وقت یہ پی ٹی آئی کے لیڈر یہ نہیں سوچ رہے, لیکن ملک نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی. اور یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو دیوالیہ پن پہ لے گئے, آئی ایم ایف سے معاہدہ کرا اور پھر آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا, اور اس کے بعد 25 ارب روپے کی آئی ایم ایف سے بات کی کہ ڈیفیسٹ ہوگا, اور 1350 ارب روپے کے اوپر ڈیفیسٹ چھوڑ گئے تھے. اس کے علاوہ 600 ارب روپے کے اور ایڈجسٹرز تھے. اور میں نے جب آ کے یہ پہلی پریس کانفرنس میں کہا تو شوکت ترین بولتا ہے یہ غلط بات ہے. آج یہ بات طے ہو گئی کہ ساری باتیں مفتاح اسماعیل جو کر رہا تھا وہ صحیح تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم نے اپنی سیاسی کیپٹل کو داؤ پہ لگایا, اور اللہ کی مہربانی سے اس ملک کو دیوالیے سے بچایا. اور وہی آئی ایم ایف کا پروگرام جو کہ عمران خان اور شوکت ترین نیگوشیٹ کر کے گئے تھے, اس کو اٹھایا میں نے پھر سے. اور اللہ جانتا ہے, میرا اللہ جانتا ہے کہ کتنی مشکل تھی یہ اٹھانا. اس میں بھی میں نے یہ بات, شوکت ترین یہاں تک مان کے گیا تھا کہ ہر مہینے 4 روپے بڑھایا جائے گا پی ڈی ایل, اور 10.5% لگے گا سیلز ٹیکس, اور وہ بھی بڑھایا جائے گا اور 17% پہ لائے گا. میں نے 1 روپیہ مان گیا ایکسٹرا ادھر پی ڈی ایل میں, لیکن میں نے کہا سیل ٹیکس نہیں لگاؤں گا. اور اب میں سیل ٹیکس آج بھی 0 رکھا ہے. اور اب میں جب پرائز بڑھاتا ہوں تو شوکت ترین کرٹیسائز کرتے ہیں, اسد عمر کرٹیسائز کرتا ہے, میری پارٹی کے لوگ بھی مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں. مگر میرے پاس کیا دوسری رائے تھی؟ شاید اپنے یہ شہباز شریف کے پاس دوسرا طریقہ کیا تھا؟ وہ اپنی وزارت عظمیٰ میں ملک کو کیا خدا نہ خواستہ دیوالیہ بننے دیں گے؟ اپنی وزارت عظمیٰ کیا ہم اپوزیشن کے اندر بھی ملک کو دیوالیہ نہیں بننے دیں گے؟ پہلے دن جب شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بنے, ان کی حکومت آئی, شہباز شریف نے کہا چلو آؤ چارٹر آف اکانومی کریں, انہوں نے منع کر دیا. جس دن وزیر اعظم بنے شہباز شریف نے کہا آؤ چارٹر آف اکانومی کریں, انہوں نے منع کر دیا. یہ لوگ ملک کو دیوالیے پہ پن پہ چھوڑ کے گئے. 20,000 ارب روپیہ اس نے 4.25 سال میں عمران خان نے قرض چڑھا دیا. یہ وہ آدمی جو کیا کہتا تھا کہ میں قرض کم کروں گا, اس نے 4.25% قرض بڑھا دیا. میں نے کہا 80% قرض بڑھایا, تو شوکت ترین بولتا نہیں 80 نہیں 78 بڑھایا ہے. بڑی بات ہے یار. اور اب ہم کو یہ بولتے ہیں کہ انفلیشن ہو گیا. او بھائی, تم جہاں پہ لے کے جا رہے تھے دیوالیہ ہو جاتا. آج سری لنکا کا حال دیکھو, یہ ہم نے بچایا ہے, یہ شہباز شریف نے ملک کو بچایا ہے, اور آپ پھر یہ غداری کر رہے ہیں. میں یہ غداری کا ورڈ استعمال نہیں کر رہا ہوں, میں نہیں کرنا چاہیے مجھے, لیکن یہ حرکت کر رہے ہیں آپ, یہ حرکت کر رہے ہیں آپ, اتنی اوچھی حرکت, یعنی کہ سیاست کے اوپر ہر چیز قربان کر دیں گے آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے. کیا عمران خان کو ایسا پاور میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس نے تیر چلا لیا پاور میں آ کے؟ کیا ملک کو امیر کر دیا؟ کیا ملک میں قرض کم کر دیا؟ کیا ملک کے اندر پڑھائی بڑھا دی؟ 10 میں سے 1 بچہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے, جو جاہل ہے, وہ دنیا کے اندر وہ پاکستانی ہے. عمران خان نے کیا کرا ہے؟ 50% بچے جو ہیں وہ پاکستان میں اسکول سے باہر ہیں. کیا کرا ہے عمران خان نے 10 سال کے اندر کے پی کے اندر؟ جھوٹ بولنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ یہ جو بات کرتا ہے کہ یہ لوگ 20-30 سال سے حکومت میں, تم نے 10 سال سے حکومت میں, مجھے دکھا دو ایک ہسپتال کے پی کے اندر جو اچھی علاج کرتی ہو. مجھے دکھا دو ایک اسکول کے پی کے اندر جو اچھی تعلیم دیتی ہو. مجھے دکھا دو ایک کالج کے پی کے اندر جہاں پہ کوئی اچھے پروفیسرز ہوں, جہاں پہ پبلیکیشنز ہوتی ہوں. دکھاؤ کیا کر رہے تھے تم 10 سال کے اندر؟ جھوٹ بولتے ہو, پھر ملک کے خلاف سازش کرتے ہو. مطلب کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے نا کہ آدمی یہ لائن کراس نہیں کرے گا. آپ تمام سیمائیں پار کر چکے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور کیا بات کر رہے ہیں آپ نے؟ ریکارڈنگ دیکھ لی, فواد کا اسٹیٹمنٹ سن لیا. اس نے, شوکت ترین نے کہا عمران خان سے بات ہوئی ہے. اس نے کہا محمود خان نے کہا تھا کہ پریسر کریں گے. شوکت ترین نے کہا پریسر بھی کر لیتے ہیں, یہ آئی ایم ایف کیوں کرنے دیں ان کو؟ تو اب میرا اکیلے کا پاکستان ہے, تمہارا پاکستان نہیں ڈوبے گا اس پاکستان میں؟ کیا اگر شہباز شریف جو ہے وہ سندھ کے اندر پیسے دے رہا ہے, بلوچستان میں پیسے دے رہا ہے, تو کیا کے پی میں جا کے پیسے نہیں دیں گے؟ کیا کے پی میں روز این ڈی اے میں جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کی سورٹیاں نہیں کرا رہی؟ کیا پاکستان آرمی کے جوان ادھر نہیں لگے ہوئے؟ کیا پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹر ادھر استعمال نہیں ہو رہے؟ کیا ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر ادھر استعمال نہیں ہو رہے؟ کیا کے پی کے لوگ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ کیا پاگل جیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پہلے جہاں پہ فلڈ آیا ادھر گئے بلوچستان, اس کے بعد سندھ میں آیا, اب کے پی میں بھی گئے, اور یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہے, دوسرا دورہ کیا ہے. میں بات کر چکا تھا آپ سے پچھلی مرتبہ کہ ٹانگ کے اندر اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یہ حال ہے کہ وہاں پر ڈی سی کے گھر بھی سٹینڈرڈ ہو گئے, وہ بیچارے کچھ نہیں کر پا رہے.
آپ بات کر رہے تھے کہ کے پی کے بجٹ میں یا ٹی ڈی پی کے بجٹ میں مفتاح اسماعیل نے پیسے کم دیے، تو آپ نے لیٹر لکھا 72 گھنٹے پہلے، لاسٹ ورکنگ ڈے فرائیڈے آفٹرنون، جب آپ کو پتا ہے کہ منڈے کی صبح 10 بجے یہ ہوگا، کہ مفتاح کے ایک دم ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، مفتاح کچھ بھی نہ کر سکے، آپ نے لیٹر لکھ دیا. اور مفتاح کو تو پہلے فوٹو کاپی بھیجی، اس کے میرے خیال سے مجھ سے پہلے آئی ایم ایف کو فوٹو کاپی بھیج دی، اور میں نے 1 گھنٹے بعد چیک کروا لیا تھا، آئی ایم ایف کے پاس وہ تھا، لوگوں کے پاس. ہم بچے، میں پاگل بیٹھا ہوا ہوں؟ تم لوگ اگر چالاک ہو تو ہم کو سمجھ نہیں ہے کیا؟ یہ حرکت کرتے ہیں آپ کو مطلب یہ، اور اس کے بعد اس کو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے پھر ڈیفینڈ کرنے آتے ہو. تم کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے، عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے، ان کو استعفے دینے چاہیے، تیمور جگڑا کو، شوکت ترین کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے، کہ اگر یہ سیاست کر رہے ہو تو پھر سیاست چھوڑ دو. اس لیے سیاست نہیں کری جاتی کہ ملک کو نقصان پہنچاؤ. میں سیریسلی میں یہ کہتا ہوں، یہ شرمناک ترین بات ہے کہ، اور یہ کھلی ہو گئی بات اللہ کی مہربانی سے. آج ان لوگوں کے اصل چہرے لوگوں کے سامنے آ گئے، آج قوم کے سامنے آ گئے. اور اب میں امریکن سازش کی یہ بات، میں ابھی بات کروں گا 1 منٹ کہ کیا لکھا ہے اس نے لیٹر کے اندر. اس نے لیٹر میں لکھا ہے کہ آپ نے 60 ارب روپے دیے جو ہمارے خرچے سے کم ہیں. 13 ارب روپے پچھلے بجٹ تک ان کے پاس بچے ہوئے تھے کیش. ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم کو بتا دو آپ نے کتنی پوسٹیں بنائی ہیں. 33,000 یا 34,500 لوگ تھے یہ ٹرائبل ایریاز، سابق ٹرائبل ایریاز میں. فاٹا میں 34,500 لوگ تھے انضمام سے پہلے. انضمام جب ہوا، جب مرجر ہوا، اس کے بعد سے انہوں نے 54,000 لوگ اور رکھ لیے، 54,000 اور بھرتیاں کر دیں. 34,000 کو 160% آپ نے بڑھا دیا. ہم گلگت بلتستان کو پیسے دیتے ہیں، اے جے کو پیسے دیتے ہیں NFC ایوارڈ کے علاوہ. جب وہ پوسٹیں کریٹ کرتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کو پتا ہوتی ہے. وفاق کے اندر ایک پوسٹ نہیں کریٹ ہوتی فائنانس ڈویژن کی اجازت کے بغیر. فائنانس ڈویژن کسی کے اوپر نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں تو حساب کرنا ہوتا ہے. آپ نے 54,000 پوسٹیں کریٹ کر دیں، ہم کو نہیں بتائیں گے؟ آپ چھپا رہے ہیں ہم سے. آپ وہ کہتے ہیں جو ٹیمپرری ڈسپلیس پیپل ہیں ان کے پیسے نہیں دیے. میں نے آج بھی تیمور جگڑا صاحب آئے تو میں نے کہا دیکھو، میں جیل میں گیا تھا جب عمران خان نے جیل میں ڈالا بغیر گناہ کے مجھے، تو بولتا ہے کہ آپ سیاست نہ کریں. میں کہا یہ بات تو سیاست نہیں ہے، تو فیکٹ ہے کہ عمران خان نے مجھے بغیر گناہ کے جیل میں ڈالا ہے. جب مجھے بغیر گناہ کے جیل میں ڈالا تھا تو میرے ساتھ بہت سارے لڑکے ٹرائبل ایریاز کے تھے جیل میں. وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے ڈرگ اس میں ٹرافکنگ میں پکڑے گئے تھے، لیکن میں نے کہا اتنے کمپرومائز انوائرمنٹ سے پیدا ہوئے تھے کہ وہ بیچارے کہیں آگے نکل ہی نہیں سکتے تھے. تو میں کہا میرے لیے دل میں تو بہت ان کے لیے جگہ ہے کہ اس قوم نے، اس پاکستان نے، اس ریاست نے ان کو فیل کرا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار آور چلڈرن دیئر.